ہر ایک جو وہاں پہ شہید ہوا ہے اس کی ایک اپنی داستان ہے، اور جو وہاں سے بچ کے غازی ہو گیا ہے اس کے لیے ایک اپنی ہی ہے۔ اندر مسجد میں خون ہی خون تھا، خون ہی خون تھا ہر طرف۔ اتنی زبردست فائرنگ تھی، اس طرح گولیاں آتی تھی جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی شاید 6 سال کنٹینیوسلی وہ درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ایک خلافت کو مارنے والے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا تھا۔ بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو۔ 28 مئی 2010 جمعے کا دن، یہ ایک ایسا دن ہے میری زندگی کے لیے جو میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ دن، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس دن ایک اور عجیب جو چیز تھی، بڑی تیز ہوا چل رہی تھی نا، مٹی والی ہوا جو ہوتی ہے، اور وہ ایک جیسے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب کوئی ناحق قتل ہوتا ہے نا تو خونی آندھی چلتی ہے۔ میں نا اصل میں جمعہ جو ایک ایسا دن ہوتا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں جمعہ ہر حال میں جو ہے مجھے چھٹی لینے پڑے، چاہے مجھے کسی سے کوئی اپنا ناراضگی اختیار کرنی پڑے اپنے شیف کے ساتھ، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں جمعہ ضرور پڑھوں۔ ان دنوں ہمارے امتحان ہو رہے تھے او لیول کے، تو میں گھر پہ ہی تھا، تو جمعے کا وقت جو ہے مجھے اب سے یاد نہیں کب تھا، مگر اس سے کافی دیر پہلے 2 گھنٹہ پہلے جو ہے میرے بڑے بھائی وہ آئے کمرے میں اور کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ تو میں کبھی تو بہت ٹائم ہے۔ میں اس دن کام پہ تھا، جاب پہ تھا، اور جاب سے ہم تقریباً 4 دوست جو ہے نا جمعے کے لیے نکلے ہیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد چلتے ہیں، تو میں کہا چلو پھر ابھی، حالانکہ کافی ٹائم تھا پھر بھی ہم اس دن بہت پہلے چلے گئے تھے۔ مین جو ہال تھا وہ بھر چکا تھا، جو نماز کا بیت النور کا پرانا حصہ ہے مسجد کا، اور جو پچھلا حصہ تھا اس میں بھی ہم لوگ اوپر والے فلور پہ آرام سے، گرمیوں کے دن تھے، بیٹھ کے 28 مئی کا دن تھا، اور خطبہ جو ہے وہ 27 مئی کا یوم خلافت کے حوالے سے تھا۔ ابھی مربی صاحب نے جو سورہ فاتحہ کے بعد ابھی خطبہ شروع ہی کیا تھا، 2-3 جملے بھی بولے ہوں گے کہ دور سے جو ہے وہ گولیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، کافی دور سے۔ ایک دھماکہ سا ہوا ہے، تو بہرحال چوکا دیا ہے ہمیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے دھماکوں کو اتنا محسوس نہیں کرتے، جیسے یہاں پہ اگر تھوڑا سا ہو جائے تو ہم کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور یہ وقت تھا 1:35۔ اس وقت تو میں کبھی بھی نہیں بول سکتا، میرے فوری طور پر سامنے گھڑی کی سوئیوں کی طرف میری توجہ تھی۔ پھر ہوا یہ تھا کہ ایک خادم جو ہے، نوجوان خادم تھا، وہ باہر کے راستے سے بھاگا ہوا اندر آیا، اور اس نے کہا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اندر آ گئے ہیں اور ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس ہتھیار ہے تو مجھے ہتھیار دیں کہ جو ہے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ ابھی اس میں تقریباً 5-6 منٹ گزر چکے ہوئے تھے اس کاروائی میں، مطلب فائرنگ متواتر ہو رہی تھی۔ مسجد کی کھڑکیاں تھیں، ادھر سے گرنیڈ آتا تھا، یعنی کہ وہ دہشت گرد نے گرنیڈ اندر پھینکا۔ گرنیڈ کے پھٹتے ہی بے شمار ہمارے احمدی شہید بھی ہوئے، جو زخمی بھی ہوتے، جب زخمی ہو جاتے تو وہ پھر ان کو گولیاں مارتا اسی کھڑکی کے اندر سے، باہر والی سائڈ سے۔ یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو۔ امیر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اونچی آواز میں کہا کہ بھائی، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ہم لے جاتے نیچے، آپ تو جائیں نا کم از کم آپ۔ تو انہوں نے بڑی اونچی آواز میں کہا، انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کا امیر ہوں، اور میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک بندہ یہاں پہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو جو رتبہ دیا شہادت کا، وہ بہرحال بہت بڑا ہے۔ حالات تھے وہ یہ تھے کہ اپنے احمدی زخمی ہوتے تھے، اندر سے جو دہشت گرد گولیاں مار رہا تھا وہ زخمی ہوتے تھے اور وہ باہر نکلتے تھے، اور ان کے زخموں کی یہ حالت یا ان کا خون اتنا کو بہہ رہا ہوتا تھا کہ وہ باہر نکلتے ہوئے اس دروازے تک ہی صرف پہنچتے تھے، اس سے آگے جانے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں تھی۔ اس دروازے کے اوپر ایک احمدی گرتا، پھر دوسرا آتا، دوسرا اس کے اوپر گرتا جا،
तीसरा आता, तीसरा बेचारा उधर गिर रहा है। कोई थोड़ी सी ताकत होती, कोई आगे भागने की कोशिश करता तो ऊपर वाला जो था वो गोलियां मारता और उधर वो शहीद हो जाता। तो मेरा भाई जो है वो बाहर चला गया था, मैं एक कोने में जाके, एक बुज़ुर्ग हैं उनके पीछे जाके लेट गया। वो बुज़ुर्ग जो है मेरे ऊपर हो गए जो मुझे बचाने के लिए, और हम एक कोने में लेटे रहे और गोलियां जो हैं वो फिर अंदर चलनी शुरू हो गई। उस वक्त फ़ोन आना शुरू हुए लोगों को, और लोग आपस में बता रहे हैं कि बैतुल नूर की मस्जिद पे भी हमला हो गया है। और मैं आपको बताऊं, आप अजीब सा मंज़र था कि लोग खुद दारुल ज़िक्र मस्जिद में अटैक में हैं। लोग उस वक्त दहशतगर्दी का अटैक उन पे हुआ हुआ है और वो खुद ज़ख्मी हैं, और बैतुल नूर के लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह बैतुल नूर के लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रख। ये इश्क वफा के खेत कभी खून से बगैर न पनपेंगे। तकरीबन 1:40 पे जब मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे तो बाहर ये जुमा का खुतबा शुरू हुआ था, तो बाहर से फायरिंग इतनी ज़बरदस्त फायरिंग थी कि मौलवी साहब इतना ही कह रहे हैं कि दुआएं करें, दुआ करें। मेरे ख्याल 2 दफ़ा उन्होंने कहा है दुआएं करें, तीसरी दफ़ा उनकी आवाज़ ही नहीं निकली, वो शहीद हो गए वहीं। मैं ये है कि बिल्कुल जो टॉप है मस्जिद की उस पे हम लोग गए, साथ कोई और छोटे बच्चे थे, और वो किन के बच्चे थे ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन छोटे बच्चे भी शायद 6 साल 7 साल 8 साल। थोड़ी देर के बाद वो दहशतगर्द पिछले दरवाजे दरमियान वाले से ना अंदर दाखिल हुआ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र में मुझ पे पड़ी कि ये कि बैठा हुआ है। उसने यकीन करो फायर किया, लेकिन उसका निशाना इतना था कि मैं टांगे ऐसे किया तो मेरी गोली ऐसे लग के ना दोनों टांगों से, तो गोली फंसी नहीं, निकल गई ये बात। बच्चों की जो एक ख़ास तौर पे एक बच्चे का मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि कंटिन्यूसली वो दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा है, जो उसको दिल देख के मैंने उसको एक दफ़ा गले भी लगाया कि कितना अच्छा है इसके अंदर, ये वाली कितनी अच्छी तरबियत इसके वालिदैन ने इसकी की है। इतनी देर में वो सामने एक और खुदाम थे, उन्होंने उसको पकड़ा, बड़ी मुश्किल से पकड़ा उन्होंने उसे गिराया नीचे गिरा के, तो सबसे उन्होंने अक्लमंदी की कि उसको कलशन को छूट गई हाथ से, उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। अगर वो हाथ ना पकड़ते तो उसकी जैकेट पहनी हुई थी, ब्लास्ट हो जाना था, बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। फिर भी अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो जितने भी लोग थे ना बूढ़े भी, वो भी भाग के नीचे एक तहखाने में चले गए थे। कुछ लोग रह गए, 29 के करीब आदमी थे जो शहीद हुए। इस राह में जाकी क्या परवाह जाती है अगर तो जाने दो। इसमें आपको ये भी बता दूं कि 28 मई के दिन में जो एक मिनट था, एक सदी के बराबर लग रहा था। वक्त गुजर ही नहीं रहा था, लोग दुरूशी पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। और मैं सीढ़ियों से बैठा हूँ तो मुझे आज भी याद है वो एक बुज़ुर्ग की शक्ल, वो पायदान में जहाँ पर जूते पड़े थे वहाँ पे वो बैठे थे। उनको मैंने कहा अंकल आप भी इधर आ जाएं सीढ़ियों के नीचे। तो कहते नहीं बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने घर बात कर रहे हैं टेलीफोन पे और मुस्कुरा रहे हैं बड़े प्यार से। और इतने में दहशतगर्द जो है वो आया है और उसने दहशतगर्द ने उनके यहाँ पे रख के उनको फायर किया। हर एक अहमदी वहाँ पे एक नमूने पेश कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी अहमदी के खौफ का तो आलम था ही, लेकिन ये नहीं था कि खुदा ताला से कोई नाराज़गी हो या ये हो कि हम खुदा ताला को याद ना कर रहे हो। आखिरी वक्त तक जो मेरे सामने ऐसे शहीद दोस्त भी हैं जो जिनकी मैंने सांसें निकलते हुए देखी हुई हैं, वो आखिरी वक्त तक सिर्फ कलमा ही पढ़ रहे थे। है कादिर मुतलक यार मेरा तुम मेरे यार को आने दो। ये करीब कुछ 4:30 पौने 5 का वक्त होगा कि जब दहशतगर्दों ने एक दूसरे के साथ ऐसे गले मिल के और ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ा और नारा तकबीर की आवाज़ लगाई और अपने आप को उड़ा लिया। ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था।
یہ خود کش دھماکہ تھا جو انہوں نے ایسے دونوں نے مل کے کیا، اور ایک ایسی جگہ پہ کیا مسجد کے بالکل ہال کے کارنر پہ آ کے، تاکہ یہ مسجد جو ہے زمین بوس ہو جائے. لیکن اس ساری صورتحال میں کوئی ایسا ہمارا دوست نہیں تھے جو چیخیں مار رہے ہوں، کرا رہے ہوں. صرف یہ ضرور تھا کہ شدت کے ساتھ جب زخمی تھے ہمارے، ان میں یہ تھا کہ ہمیں کوئی پانی پلانے والا ہے، کوئی پانی پلا سکتا ہے، لیکن کسی نے کوئی چیخ نہیں ماری، کسی نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا. سب خاموشی سے پڑے ہوئے ہیں، چاہے زخمی ہیں چاہے وہ زخمی نہیں ہیں. دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے. بادل آفات و مصائب کے گر چاہتے ہیں تو چاہنے دو. اور میرے سامنے ایک بزرگ تھے، اتنا زیادہ ان کا نکل رہا تھا خون، اور مجھے وہ کہہ رہے تھے پنجابی آواز میں کہ چپ کر جا. میں رو رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں چپ کر جا، کچھ نہیں ہوتا، تو درود شریف پڑھ، درود شریف پڑھ. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں؟ ہم ایک خلافت کو مارنے والے ہیں. اس دن میں نے دیکھا تھا. بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے. بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے. ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا. مدفون شہیدوں کے مزاروں کو تو دیکھو. میری والدہ جو ہیں ان میں ایک بے چینی تھی، اور وہ لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری حضور سے ملاقات ہو جائے، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ ہم پاکستان میں تھے، حضور کے ساتھ اس وقت ملاقات تو نہیں ہو سکتی، مگر وہ یہ کہتی تھی کہ میری ملاقات ہو، مجھے پھر چین آئے گا. تو جب وہ واقعی میں وہ ہو گیا کہ ایک رستہ بن گیا، حضور کا فون آ گیا، تو سب سے پہلے امی نے بات کی اور بتایا کہ حضور میری جو ہے وہ اب واقعی میں چین آ گیا مجھے، جو آپ سے میری بات ہو گئی ہے. شہیداں میرے لشکر کا علم ہے. احمدی اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں لیکن کبھی اللہ اور رسول کے نام کی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم. قربان ہر ایک قطرے خون ہو بھی تو کم ہے. یہ خون شہیداں میرے لشکر کا